محترمہ عائشہ اختر چیمہ صاحبہ، موجودہ دور میں مسلمان ملکوں میں خواتین کے حقوق کی عمومی صورتحال کیا ہے، اور پاکستان میں خاص طور پر؟ آپ پر جو میں سوال کروں گا چونکہ وہ طویل ہے تو میرا خیال ہے کہ میں اسے ٹکڑوں میں کر لوں تو آسانی ہوگی میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی۔ اس پر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو خواتین کے جو حقوق ہیں وہ تو اسلام نے، جس طرح سے علامہ صاحب نے بتایا کہ وہ ڈیفائن کر دیے گئے ہیں آلریڈی قرآن میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے اس کو ڈیفائن کر دیا ہوا ہے۔ لیکن جو چیز اس وقت مسلمان ممالک یا جنرلی جو مسلمان عورت کی اگر ہم بات کریں کہ اس کے حقوق کی کیا صورتحال ہے، تو اس وقت ود دی ایڈوینٹ آف ٹیکنالوجی جو ایک ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے، گلوبلائزڈ دنیا بن چکی ہے ٹیکنالوجی کے ساتھ، تو ایک اویئرنیس پھیل رہی ہے، کہیں سے ایک ویو آ رہی ہے اویئرنیس کی۔ وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ مغرب سے آ رہی ہے۔ ہمارے مسلمان ممالک میں ایک کنفیوژن پائی جاتی ہے خواتین کے حقوق کے حوالے سے، کیونکہ انہیں نہ تو اپنے حقوق کی مکمل آگہی ہے، نہ ہی اپنے فرائض کی مکمل آگہی ہے۔ تو اور دوسری چیز جو ایک اور جو کرائسس کی صورتحال پیدا ہوئی مسلمان ممالک میں، وہ اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ جو علماء، مشرقی علماء ہیں، انہوں نے سد ذریعہ کے نام پر بہت ساری چیزیں جو دور نبوت میں اس حد تک یا اس طرح سے نہیں تھیں، جو سد ذریعہ کے نام پر خواتین کو بہت زیادہ ایکسٹرا اوور کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی۔ سد ذریعہ کا مطلب کیا ہوگا؟ سد ذریعہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی ایشو کو eliminate the root cause، کہ آپ کسی چیز کی کاز کو اس کی روٹ پہلے ہی بالکل اس کو پہلے ختم کر دیں۔ جیسے شراب کی حرمت کی بات ہوتی ہے، تو شراب کو حرام اس لیے قرار دیا گیا کیونکہ اس کے بعد ہونے والے گناہ جو ہیں وہ کئی فساد پیدا ہوتے ہیں، اس لیے آپ نے اس کو سد ذریعہ کر دیا۔ اسی طرح خواتین کے معاملات میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوئیں، اور اس کی وجہ سے وہ ایک ایکسٹرا اوور کنٹرول کے نتیجے میں وہ ایک رد عمل ظاہر ہوا، خواتین نے ایک تشدد کا رد عمل کیا۔ اور اس کے علاوہ پھر اب انہیں جو ایک سانس لینے کی یا انہیں بریدنگ سپیس ملی، وہ انہیں محسوس ہوا کہ شاید وہ ہے جو مغرب سے ان کی طرف آ رہی ہے، حالانکہ وہ تو 1400 سال پہلے سے ملی ہوئی ہے۔ ایگزیکٹلی اسی طرح سے ہے، اور وہ ان کو محسوس ہوئی ایک بریدنگ سپیس، تو انہوں نے اس آزادی کے کانسیپٹ کو لینا شروع کر دیا۔ اس وقت جو وہ حقوق کی جتنی بھی موومنٹس چل رہی ہیں وہ اسی کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ ریڈیکل فیمنزم یورپ میں بہت عرصہ پہلے آیا، یورپ نے اس سٹیج تک اتنے سالوں سے اس چیز سے گزر کر اس چیز کو ریئلائز کیا کہ ان کا فیملی سسٹم ڈسٹرائے ہو گیا، ان کی ساری ویلیوز ڈسٹرائے ہو گئی۔ اب ہماری جو مشرقی یا ہماری مسلمان ممالک کی خواتین ہیں وہ بھی اسی تکلیف دہ مراحل سے اپنے آپ کو گزارنے کی طرف جا رہی ہیں، اور وہ یہ چیز ریئلائز نہیں کر پا رہی کہ جو اسلام نے ان کو آئیڈینٹی، ان کے حقوق، ان کو شناخت وہ دے دی ہوئی ہے، وہ اس طرح سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو وہ ایک کنفیوژن کا شکار ہے، اکراس دا ورلڈ مسلمان خواتین اس چیز سے گزر رہی ہیں، اور اسی طرح وہ رائٹس کی تنظیمیں بن چکی ہیں۔ تو اسی طرح یہی بات ہے کہ ابھی اس کا حل بھی یہی ہے کہ جو چیز جو دور نبوت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سننا ہے، جو اقدار جو انہوں نے اس وقت جو چیزیں سیٹ کر دیں، ڈیفائن کر دیں، ان کی طرف رجوع کیا جائے۔ اور جو یہ موومنٹس ہیں یہ ڈیفینیٹلی ان کو آپ لیجسلیٹو میئرز لے کر کسی طرح سے پروٹیکٹیو میئرز، ویسے تو کانسٹیٹیوشن بھی دیتا ہے، ہر ملک کا کانسٹیٹیوشن، آئین قوانین عورت کو یہ حقوق دیتے ہیں ویسے بھی، تو وہ چیزیں اس کی ایک پراپر امپلیمنٹیشن بہت زیادہ ضروری ہے۔ عائشہ، ہم پاکستان میں یہ دیکھتے ہیں اور ظاہر ہے دوسرے ملکوں میں بھی، خصوصاً اسلامی ملکوں پر ہم زیادہ بات کریں گے کیونکہ یہ ایک چیلنج اور ایک تھریٹ بنا کر، ہوا بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ عورتیں ہر میدان میں بہت نمایاں ہیں، بہت اچھے نمبر لے رہی ہیں اور کمپیٹ کرتی ہیں، اچھے جابز کر رہی ہیں، مختلف علوم و فنون میں بہت نمایاں ہیں، لکھنے پڑھنے میں بہت آگے ہیں۔ تو یہ اگر معاشرے نے انہیں یہ سہولتیں نہ دی ہوئی ہوتی، اتنی آزادی نہ دی ہوئی ہوتی، تو ایسا نہیں ہوتا تھا نا، بالکل ممکن نہیں تھا ایسا۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ چیز تو ایگزسٹ کرتی ہے کیونکہ عورت اور مرد ایک معاشرے کے اہم وہی تو معاشرے کو چلا رہے ہیں۔ آپ کسی ایک
فرد کو معاشرے سے کاٹ نہیں سکتے, اس کو وہ فیسلٹیز وہ چیزیں میسر ہیں. ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں, اسی وجہ سے تو یہ اس چیز کو بھی ہمیں ماننا پڑے گا کہ کچھ چیزیں جو بہت زیادہ ہمیں ہمارے رستے میں کچھ ہرڈلز آتی ہیں اس چیز میں کہ ہم کوئی بھی چیز کرنے لگتے ہیں, ہمیں شاید اس سے ایکسٹرا فائٹ کرنا پڑتا ہے اس سٹیج پر اپنے آپ کو سیٹ کرنے کے لیے, اس پوزیشن کے لیے اپنے آپ کو سیٹ کرنے کے لیے. ہم بہت ساری خواتین جو ہیں وہ اس چیز سے گزرتی ہیں معاشرے میں, تو اس چیز کو وقت لگے گا. اس چیز کے لیے جو تربیتی عمل ہے گھروں میں, تعلیمی اداروں میں, اس چیز کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہونے کی ضرورت ہے کہ خواتین مرد ایکول ہیں. قرآن میں بھی ہے کہ وہ ایکول ہے, اور جہاں پر ان کو درجہ دیا گیا ہے مردوں کو, وہ اس کی وجوہات بھی بیان کر دی گئی ہیں. تو اس لیے خواتین جو تربیتی عمل ہے اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہونا چاہیے, اور خواتین اس سے وہ جو مرد ہیں ان کی بھی ایک مینٹیلٹی ایوالو ہوتی ہے, اور وہ پھر جب دیکھتے ہیں کہ یہ بھی میرے ساتھ اس چیز کے ایک ہیلدی معاشرہ, اس چیز کی طرف وہ ہیلدی معاشرہ دیکھتے ہیں اپنے آگے بڑھتا ہوا, تو وہ اس چیز کو پھر اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور اس کو انڈرسٹینڈ. بہت عمدہ بات آپ نے کی کہ واقعتاً خواتین کے ساتھ ساتھ مردوں کو ایجوکیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے, ان کو بھی آگاہی دینے کی ضرورت ہے.